السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں میں تابوت سکینہ کی اہمیت دنیا کی ہر شے سے زیادہ کیوں ہے اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی تلاش میں مارے کیوں پھر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی شے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو مسیحی عقائد کے ماننے والوں کے لیے تابوت سکینہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا بھر کے مسیحی حکمرانوں اور عوام کے نزدیک اس چیز کی اہمیت دنیا کے کسی بھی خزانے یا کسی بھی ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس حیرت انگیز شے کا نام ہے دی ہولی گریل۔ دوستو، ہولی گریل آخر کیا چیز ہے؟ اس بارے میں آج تک مسیحی اقوام خود بھی کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہولی گریل کو ایک نیزہ قرار دیتے ہیں تو کچھ لوگ کوئی مقدس پتھر۔ کسی کا ماننا ہے کہ ہولی گریل ایک برتن ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے۔ لیکن جس ایک بات پر زیادہ تر مسیحی فرقے متحد نظر آتے ہیں وہ ایک پیالہ یا ایک گلاس ہے جسے ہولی گریل یا پھر جامع مقدس کہا جاتا ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کی طرح اس پیالے یا جام کا کوئی ذکر بائبل، قرآن مجید یا پھر کسی دوسری آسمانی کتاب میں درج نہیں۔ اس کے باوجود مسیحی مذہب کے ماننے والے اس پر نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس کی عزت و تکریم بھی کرتے ہیں۔ مسیحی عقائد کے مطابق یہ وہ پیالہ ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری عشائیے یعنی رات کے کھانے میں استعمال کیا تھا۔ بعد ازاں جوزف آف ایریمیتھیا نامی ایک آدمی جسے مسیحی عقائد کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی تدفین کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس نے اس پیالے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے رسنے والے خون کو جمع کر لیا تھا، اور اسی لیے مسیحی عقائد کے حامل افراد اس پیالے کو غیر مرئی اور مافوق الفطرت قوتوں کا مالک تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر کوئی شخص اس پیالے میں کچھ کھا پی لے یا پھر محض اس کو چھو لے تو یہ پیالہ اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ قرون وسطیٰ کے صلیبی بادشاہ اسے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ تاریخ میں اس پیالے کی تلاش میں کئی مہمات سر انجام دی گئیں لیکن یہ پیالہ کسی کو نہ مل سکا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف یورپ میں 200 کے قریب ایسے چرچز ہیں جو ہولی گریل اپنے پاس رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک چرچ انگلینڈ کے قصبے گلاسٹون بیوری میں واقع ہے۔ اسے انگلینڈ کا سب سے قدیم چرچ مانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مطابق جب جوزف آف ایریمیتھیا نے حضرت مسیح علیہ السلام کا خون اس متبرک پیالے میں جمع کیا تو اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک لمبے سفر پر نکل گیا۔ مسیحی عقائد کے مطابق اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ یہ لوگ انگلینڈ کے اس گاؤں گلاسٹون بیوری تک پہنچ گئے۔ یہاں ان لوگوں نے سینٹ میری چرچ کی بنیاد رکھی اور یہیں ہولی گریل کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس چرچ کے پاس ایک کنواں بھی موجود ہے جس سے لال رنگ کا پانی نکلتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کنویں کے پانی کا یہ رنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے سبب لال ہوا ہے، جبکہ ہولی گریل کا دوسرا بڑا دعویدار ہولی چیلس نامی چرچ ہے جو اسپین کے شہر ویلنسیا میں قائم ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مطابق ہولی گریل نامی یہ پیالہ 3 صدی عیسوی تک یروشلم میں ہی رہا، جسے بعد میں مسیحی پوپ سینٹ پیٹر اپنے ساتھ یورپ لے آئے۔ بعد ازاں کئی بیرونی حملہ آوروں سے بچتا بچاتا یہ پیالہ ویلنسیا کے اس گرجا گھر میں آن پہنچا اور آج تک وہیں موجود ہے۔ اس موقف کو مسیحی پوپ کی تائید بھی حاصل ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے دعووں اور ماورائی کہانیوں کے باوجود لوگوں کو ان باتوں پر بالکل یقین نہیں، اور اسی لیے ہولی گریل کی تلاش آج تک جاری ہے۔ دوستو، حال ہی میں انگلینڈ کے کچھ پولیس آفیسرز نے 15ویں صدی عیسوی سے قائم شدہ ایک قدیم عمارت میں صرف اس لیے ریڈ کی کہ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ یہاں ہولی گریل موجود ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل بہت سے صلیبی حکمران بھی ہولی گریل کی تلاش میں سرکردہ رہے ہیں، جن میں سے ایک ایڈولف ہٹلر بھی تھا۔ ہٹلر نے ہولی گریل کو حاصل کرنے کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنا رکھی تھی جو اسے ملکوں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ ہٹلر کے مطابق ہولی گریل ایک پیالہ نہیں بلکہ ایک نیزہ تھا
جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون لگا ہوا تھا۔ بعض راسخ العقیدہ مسیحی افراد کا یہ یقین ہے کہ ہولی گریل نامی یہ پیالہ دنیا کے قیام سے ہی یہاں موجود ہے، جو ایران کے بادشاہ جمشید اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، جبکہ حقیقت میں ہولی گریل جیسی کسی چیز کا تذکرہ قدیم مسیحی لٹریچر میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ تمام کہانیاں کنگ آرتھر نامی ایک فرضی بادشاہ کے ساتھ وجود میں آئیں، ایک ایسا فرضی بادشاہ جس نے انگلستان میں مسیحیت کے مخالفین کو عبرتناک شکستیں دیں، لیکن جس کا وجود تاریخ کی کسی دستاویز سے ثابت نہیں۔ ہولی گریل بھی ایک ایسا ہی فرضی افسانہ ہے جو پہلی مرتبہ 12ویں صدی عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا، لیکن آج یہ مسیحی عقائد کے ماننے والوں میں اس قدر مقبول و معروف ہے کہ اس پر نہ صرف کتابیں لکھی جاتی ہیں بلکہ ہالی ووڈ میں اس موضوع پر فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یہ تمام عقائد مسیحی مذہب کے ماننے والوں کے ہیں، نہ کہ میرے۔ ہم یہاں صرف آپ کو ہولی گریل کے متعلق معلومات فراہم کر رہے ہیں جو ہماری نظریے کے مطابق محض ایک متھ ہے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔